جی جی بالکل ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی تھے انہیں کو پیرو ابھی ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف صاحب یہاں ہیں. ان سے پہلے ایڈمنسٹریٹر مرزا وہاب صاحب تھے. آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بہتری آئی, وہی تسلسل ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہتر کام کر رہے ہیں. یہ شکایات ہیں اور اس کے لیے واٹر بورڈ اور دیگر ادارے بھی مل کر کام کر رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ لگائے گئے ہیں. کہیں اکا دکا آپ کو علم میں ہے کہ وہ جو رات کوئی غائب ہو جاتے ہیں یا لگاتے ہیں پھر تو اس لیے واقعات ہوتے ہیں, وہ ویسے نہیں ہونے چاہیے. پینشنز بہت اہم ایشو ہے جس کے لیے سندھ گورنمنٹ خاص طور پر محترم مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ فراخ دلی سے کے ایم سی کی ہر ماہ سپورٹ دی جاتی ہے, تنخواہوں کی مد میں بھی پینشن کے اس میں بھی. لیکن کیونکہ والیوم بہت زیادہ ہے, لائبلٹیز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی ہیں, اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بہت فنڈ دیے گئے تھے. اب دوبارہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ سب کو وہ دے دیے جائیں, لیکن پینشن کسی کی رکی نہیں ہے. لیکن جو پہلے کی لائبلٹیز بہت بڑی آتی جا رہی ہیں ان کے ایشو ضرور ہیں, لیکن پینشن سب کو مل رہی ہیں. جی پیپلز پارٹی اس وقت کراچی میں عددی لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی آئی ہے اور اس کے لوگ جیتے ہیں. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک ایم پی اے ہیں اور پھر ان کو اتنی زیادہ جب سیٹیں ملی ہیں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی جس کے 5 ایم این اے ہیں اور بہت سارے ایم پی اے یہاں کراچی میں بھی ہیں اور یہاں پہ اتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے ترقی کا, بہتری کا, اس کے تحت سی ایم مراد علی شاہ صاحب ان کی ٹیم دن رات کوشاں ہیں. وہ جب کام ہوئے, آپ کے علم میں ہے کہ کورنگی میں ہمارا کوئی بھی چیئرمین نہیں تھا تو وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹ دیے گئے تھے اس وقت بھی. اسی طرح میں پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے بلا تفریق خدمت کی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جیت کے آئے ہیں, اور اس پہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہے, اور ادھر کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جس کا ایک ایم پی ہے اور پھر جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کتنے ووٹ ملے ہیں اس پارٹی کو. میں ذاتی طور پر حافظ نعیم صاحب میرے لیے بہت محترم ہے, لیکن عددی لحاظ سے پیپلز پارٹی کا میئر آنا چاہیے, اور ہم تو مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کے ڈپٹی میئر ہوں تاکہ بھلائی ہو, پھر گورنر صاحب کی سرپرستی بھی ہو, سب لوگ ساتھ ہوں, کیونکہ کراچی اس وقت وہاں پہ ایک مثبت سوچ چاہیے, مثبت وہ ایفرٹ چاہیے جس کے تحت ہم یہاں پہ سب کی خدمت کر سکیں. تو اگر کوئی انتشار ہوگا, کوئی دیگر ایشوز ہوں گے تو وہ پراپر خدمت نہیں کی جا سکے گی. تو میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں سے اور دیگر اور لوگ بھی جو جیتے ہیں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں. اور اگر عددی لحاظ سے پیپلز پارٹی کو یہ ہے حاصل کہ اس کے لوگ زیادہ ہیں تو اس کے مل کر ہاتھ بٹائیں, اس کا ہاتھ مضبوط کریں. میئر پیپلز پارٹی کا ہے, ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ہے, دیگر سب لوگ بھی آن بورڈ آئیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے. کراچی کے لوگوں کے بہت مسائل ہیں اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہ حل ہوں. گورنر صاحب, پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ سب سے کم ملے بلدیاتی انتخابات میں, اور سیٹیں سب سے زیادہ ملی, اور ایم کیو کا جو موقف ہے حلقہ بندی کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے جبکہ 80% لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. دوسرا, گزشتہ روز جو واقعہ ہوا مواج گوٹ میں زہریلی گیس پھیلنے سے بچے جو جہاں بحق ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی حکومت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے؟ جی بالکل, آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے ڈیلیمیٹیشن کا جو مطالبہ ایم کیو ایم کے دوست لے کر پچھلے کئی ماہ سے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور جب گورنر سندھ مجھے نامینیٹ کیا گیا تو میں نے بھی ایم کیو ایم کے دوستوں کے مطالبات پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سامنے رکھے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جائز مطالبہ تھا, اور پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس کو مانا بھی, اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجا بھی.
लेकिन किसी भी वजह से ताखीर हो गई और उसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एमक्यूएम के दोस्तों ने बाइकआउट किया। और आज आप सबके सामने है कि बाइकआउट के बाद जो तनासुब था वोटर्स का वो ना होने के बराबर था और लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन अब जाहिर है जो दो पार्टीज के पास अक्सरियत आई है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, तो पहले ही आपस में जोड़ तोड़ कर लें और फिर जो जीत के आएगा हम उसके साथ खड़े। बाकी रह गई बात कल जो आपने वाकये की बताई, तो देखें इसकी जिम्मेदार तो हम सब हैं। जो भी वाकया इस शहर में या इस सूबे में होता है तो हम सबको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म के हादसात ना हो और इंक्वायरी में ये जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो उसको ज़रूर करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का मामला है और हम सब जो हुकूमत में होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए दिन रात वो काम करें जिससे। अभी आपको लिए चलते हैं, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर